اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جو فرینکنس تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے بالوں میں سفیدی کس چیز کی ہے؟ آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت بھرا جواب دیا کہ یہ سفیدی سورہ ہود اور اس کی بہنوں کی وجہ سے ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ ہود اور اس کی جو بہنیں صورتیں ہیں اس کے اندر ایسا کیا لیسن ہے ہمارے لیے، اور ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں. سورہ ہود اور اس کی بہنوں کے اندر گزشتہ اقوام کے واقعات اور حوادث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر ہمارے لیے کیا لیسن ہیں. ان کے اندر ایک قوم جس کا ذکر ہے وہ ہے قوم عاد، جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. قوم عاد ایک بہت ہی پاورفل، اسکلفل، انٹلیکچوئل قوم تھی. وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ جائیں تو عمان اور یمن کے بیچ میں ان کے کیسلز موجود ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک قوم رہا کرتی تھی. وہ قوم کہاں ہے؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور قرآن میں پڑھنا چاہیے. قوم عاد جیسا کہ میں نے بتایا ایک پاورفل، انٹلیکچوئل اور اسکلفل قوم تھی، لیکن جب معاملہ دین کا آتا تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اللہ کا رسول ان کے پاس آیا، جیسے کہ ہود علیہ السلام نے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. بتاتے ہیں کہ عاد کی طرف بھی ہم نے ایک نبی بھیجا، ہود علیہ السلام کو. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم عاد کی زندگی کیا رہی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کا انجام کیا رہا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ اس قوم کا اور باقی اقوام کا انسیڈنٹس تو بتا دیے، سٹوریز بتا دیں، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو وہ کرائٹیریا دیا کہ کس طرح ہم ان سے لیسن اخذ کر سکتے ہیں؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لیسن اخذ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ. اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ ورڈ ہے عقب کا. عاقبہ. عقب کس کو بولتے ہیں؟ عقب ایڑی کو بولتے ہیں، ہیل کو بولتے ہیں. ایڑی جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، پنجہ آپ کا پہلے آتا ہے، ٹو آپ کا پہلے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر اس قوم سے لیسن اخذ کرنا ہے تو آپ نے اس کے انجام کو دیکھنا ہے، اینڈ کو دیکھنا ہے. اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ. یہاں پر بھی وہی ورڈ یوز کیا ہے، عقب کا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کو، اپنے پاؤں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو پوری طرح صحیح طرح سے دھوئیں. اور ہمیں وعید بھی بتائی ہے کہ جو یہ نہیں کرتا ان کے لیے وعید بھی ہے. بہرحال سٹوری سورہ قوم عاد کی اس طرح چلتی ہے کہ قوم عاد ایک متکبر
اور شرک کرنے والی قوم تھی. آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ 2 کرائٹیریا سکسیس کے ہر جگہ آپ کو دکھیں گے. پہلا کرائٹیریا الا الذین آمنوا، دوسرا وعملوا الصالحات. تو یہی ہے اصلاح کا طریقہ، یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح کیے. رسول اور نبی جتنے بھی آئے ان کا کام یہی تھا کہ وہ ان دونوں چیزوں کی اصلاح کر رہے تھے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، شرک مت کرو. یہی قوم نہ صرف شرک میں اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم تھا. وہ کیا تھا؟ وہ پرابلم تھا تکبر کا. وہ کہتے تھے من اشد منکم قوہ، ہم سے زیادہ کون ہے طاقتور؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ہی ہم کو بتاتے ہیں ہوا اشد منکم قوہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ قوی ہے، زیادہ طاقتور ہے تم سے اور سب لوگوں سے. تو ہمارے لیے اس کے اندر بھی لیسن ہے اپنی دعوت کو کس طرح مولڈ کیا جائے، لوگوں کو دیکھا جائے اور لوگوں کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ کیا اس کے اندر ایمان کی کوئی کمزوری ہے، عقیدے کی کوئی کمزوری ہے، اور کیا اس کے اندر عمل صالح کی کوئی کمزوری ہے. کبائر کے اندر تو مبتلا نہیں، گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں. ہمیں لوگوں کی اصلاح اسی طرح کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا کام تھا، جو انبیاء اس طرح کیا کرتے تھے، ان کی سنت تھی. بہرحال the story continues. قوم عاد اپنے نبی کی بات کو ٹھکراتے ہوئے اپنے آئیڈلز کی، اپنے معبودان کی عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ ہود علیہ السلام نے طرح طرح کے طریقوں سے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو کہا کہ تم تکبر نہ کرو. ان کی قوم نہ مانی. آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کا پانی بند کر دیا. آسمانوں نے پانی روک دیا، ان کی ندیاں، نہریں سب سوکھ گئیں. اس قوم کو پھر بھی ہوش نہیں آیا. یہ پھر بھی اپنے الہوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ہی مانگتے تھے. اس میں ہمیں بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ کتنی بڑی سے بڑی قوم ہو، اگر اس کا پانی بند ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں اکثر پانی کی وجہ سے. آپ سویلائزیشنز دیکھیں، سویلائزیشنز جو شروع ہوئی ہماری، فار ایگزامپل انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، سویلائزیشنز جو شروع ہوئی وہ بھی پانی کی وجہ سے. واٹر از دا ایسنس آف لائف. اس کی کتنی امپورٹنس ہے وہ بھی ہمیں اس انسیڈنٹ سے پتہ چلتی ہے. خیر، ان کا وہی شیوا رہا کہ وہی اپنے معبودوں کے پاس جاتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے. تو اس صورتحال کے اندر بھی انہوں نے اپنے معبودوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیا پانی. اسی سلسلے میں ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور قوم جو ہود علیہ السلام کی تھی وہ اپنے معبودوں سے مانگتی رہی یہاں تک کہ انہیں ایک کالا بادل نظر آیا. یہاں پر ایک بہت باریک مسئلہ ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا سب کا ایک پرسیپشن ہے. ہم نے ایک پرسیپشن بلڈ کیا ہوا ہے کہ کالا بادل آتا ہے، بارش برساتا ہے، اور ہم اپنے اس پرسیپشن کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری پوری لائف، ہمارے ڈیسیجنز اسی کی بیس پہ بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہوتی ہے. قوم عاد نے بھی اکثر دیکھا تھا کہ بادل آتا ہے، کالا بادل آتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، اور ان کے کھیت ہوتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں، نہاتے ہیں، کرتے ہیں. یہی پرسیپشن نے ان کو مار دیا. کیسے؟ اپنی قوم کی طرف لوٹ کے آئے خوش، کہتے رہے کہ یہ دیکھو کالا بادل. ان کا پرسیپشن یہ تھا کہ دیکھو ہم صحیح اور ہود غلط. یہ دیکھو کالا بادل آیا، اس کا مطلب ہمارے معبود صحیح ہیں اور ہود جس چیز کی دعوت دیتا تھا وہ غلط تھا. اور ان کے اس فالس پرسیپشن نے ان کی عقل کو بھی ضائع کر دیا. ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بولا کہ نہیں، یہ کالے بادل ضرور ہیں لیکن یہ بارش کے بادل نہیں بلکہ یہ ہوائیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس قوم کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے یہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے نکال کے کسی نے باہر رکھ دیا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ قدمت ثمود وعاد بالقارعہ وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اس سورت حاقہ کی شروع کی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عاد کے ساتھ کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. سمود کی قوم کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن آج ہمارا فوکس قوم عاد کی طرف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف ہواؤں کو بھیجا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جن کو ہم نیچر کا نام دیتے ہیں، ہوائیں ہو گئی، پانی ہو گئی، آگ، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آرمیز ہیں. یہ ہمیں کچھ فائدہ تو ضرور دیتی ہیں، لیکن آخر کار یہ ہیں تو اللہ کے تابع. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جب حکم دیتا ہے یہ اس طرح کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے. یہی ہوائیں جو تھیں جو ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہیں، کبھی یہی ہوائیں ان کے لیے باعث ہلاکت بن گئی. ہم اکثر کبھی نیشنل جغرافک پہ بھی آپ دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کا ایک اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹوسٹر، ٹورنیڈو، وہ ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو اللہ کا ایک نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، اٹ لاسٹس فار اراؤنڈ 3 minutes 4 minutes دیٹس اٹ. اور جیسے ہی وہ گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں درخت اکھڑے ہوئے، کیٹل سارے ادھر ادھر، پورا گھر اجڑا ہوا. دس از فار اونلی منٹس. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قوم عاد کی طرف جو ہوائیں میں نے بھیجی that were for 8 days and 7 nights. 8 days and 7 nights. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قوم کا کیا حال ہوا ہوگا. ہمیں یہ چیز بھی سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا عذاب کیوں بھیجا ان کی طرف. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے اس چیز سے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یا ہم یہ سوچیں کہ ہم اس چیز سے مستثنا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ساتھ شرک ٹھہرائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کرے گا. آخرکار ہم جب مرتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی تو قیامت ہمارے لیے شروع ہو چکی ہے. اسی طرح قوم عاد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے لیسنز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو، ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی ہوئی ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہمارے پاس آنکھ ہیں، ہاتھ ہیں، چلنے کے لیے پیر ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عربی لغت کے اندر اس کو کفر کہتے ہیں، بینگ انگریٹفل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ ماننا، اور یہ کہنا کہ من اشد منکم قوہ، جیسے قوم عاد نے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہم کو بتایا ہوا اشد منکم قوہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ قوی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بلیسنگز ہم کو دیتا ہے، نعمتیں ہم کو دیتا ہے، اس کے بدلے ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اسی رسپانسبلٹیز کی یاد دہانی، اسی کو اس ذکر کہا جاتا ہے. یہ ذکر قرآن اور حدیث جو ہماری اس ملت کے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ کیا تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، ان سے متعلق کہ جو بلیسنگز میں نے تم کو دی ہیں. انہی بلیسنگز اور رسپانسبلٹی کی بجائے ہمارے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے.
because where there is responsibility there is accountability. یہ ہمارے یہاں آفیسز کے اندر آرگنائزیشنز کے اندر ہوتا ہے تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون تو پرفیکٹ ہے, وہاں پر تو یہ ضرور ہوگا کہ جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہے, اور جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں ریوارڈ ہے اور پنشمنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلی قوم کو دیکھو, ان کو بلیسنگ دی گئی, پہاڑوں کے اندر کیسلز بناتے تھے, ان کو طاقتور بنایا, انٹلیکچوئل بنایا, اتنا انٹلیکچوئل کہ اس ٹائم پہ اگر نوبل پرائز ہوتا تو ان کو سارے نوبل پرائز مل چکے ہوتے. ان کو اسکلفل بنایا, ان کو فزیکلی فٹ بنایا, فزیکلی اسٹرانگ بنایا, تو اس کے بدلے ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پوری کرتے ہیں. میں آپ کی طرف یہ کوشچن چھوڑ کے جاتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانا؟ کیا ہم نے جو بلیسنگز ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں, کیا ان کو ہم نے پہچانا, اور پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ ہم نے وہ کیا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن میں آپ کی طرف چھوڑ کے جاتا ہوں, اس سے قبل کہ ہم اس پرماننٹ چینج کی طرف چلے جائیں جس چینج کو ڈیتھ کہتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.